اللہ رب العزت نے کائنات کی تمام مخلوقات کو انگنت نعمتوں سے نوازا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ سمندر بھی اللہ تعالیٰ کی انہی نعمتوں میں سے ایک ہے جو اپنی اتھاہ گہرائیوں میں خزانوں کا سمندر سموئے ہوئے ہے۔ بے شمار نباتات، معدنیات، تیل، گیس اور قیمتی پتھروں کے علاوہ 75% آکسیجن بھی یہی سمندر مہیا کرتے ہیں۔ پھر ان میں آبی حیات کی بھی اس قدر اقسام ہیں کہ جن کا صحیح شمار بھی ممکن نہیں۔ ساتھ ساتھ پینے کا 40% صاف پانی بھی انہی سمندروں کے مرہون منت ہے۔ یعنی ایک طرف یہ معاشی طور پر انسان کے مددگار ہیں تو دوسری جانب دور دراز علاقوں سے بھاری بھرکم سامان کی ترسیل کا مؤثر ذریعہ بھی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے وہ کون کون سے بڑے سمندر ہیں، کہاں کہاں واقع ہیں اور ان کی سرحدیں کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ٹائمز ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ بہت بڑے سمندر کو بحر جبکہ نسبتاً چھوٹے سمندر کو بحیرہ کہا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل تک دنیا میں 4 بڑے سمندر تھے، جن میں بحر الکاہل، بحر اکنیوس، بحر ہند اور بحر منجمد جنوبی۔ پھر سن 2000 میں بحر منجمد شمالی کو بھی باضابطہ طور پر 5ویں سمندر کا درجہ دے دیا گیا، جس میں انٹارکٹیکا کے ارد گرد کا پانی بھی شامل ہے۔ یہ 5 سمندر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جبکہ اس کے برعکس دنیا کے 50 کے لگ بھگ چھوٹے سمندر ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ سمندر زمین کے کل رقبے کے تقریباً 70 سے 75% حصے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ انسان نے بلند ترین پہاڑوں سے لے کر سیاروں تک تو رسائی حاصل کر لی، لیکن اس کرۂ ارض کے 75% حصے کے بارے میں اب تک صرف 5% معلومات تک رسائی حاصل کر سکا ہے۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں دنیا کے 5 بڑے سمندروں کا احوال پیش خدمت ہے۔ بحر الکاہل یا دا پیسیفک اوشن۔ بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے، جس کا رقبہ 15,55,57,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے 28% رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور امریکہ کے کل رقبے سے 15 گنا طویل ہے۔ اس کی اوسط گہرائی 13,215 فٹ ہے، جبکہ گہرا ترین مقام مرینا ٹرنچ ہے، جس کی گہرائی 36,200 فٹ ہے۔ بحر الکاہل میں لگ بھگ 25,000 جزائر ہیں، جو دنیا بھر کے کل سمندری جزائر سے بھی زائد ہیں۔ دنیا کی 60% مچھلیاں بھی یہی سمندر مہیا کرتا ہے۔ بحر الکاہل کی ساحل کی لمبائی 1,35,156 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کے وسیع و عریض سمندر میں 75% آتش فشاں پہاڑ بھی واقع ہیں۔ بحر الکاہل اس قدر طویل ہے کہ اس میں بیک وقت 7 براعظم بھی سما جائیں تب بھی بہت سا رقبہ بچ جائے گا۔ بحر اکنیوس یا اٹلانٹک اوشن دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سمندر بحر اکنیوس ہے، جس کا کل رقبہ 7,67,62,000 کلومیٹر ہے۔ سمندر کی اوسط گہرائی 12,880 فٹ ہے اور گہرا ترین مقام پورٹریکا ٹرنچ ہے، جس کی گہرائی 28,232 فٹ ہے۔ یہ سمندر یورپ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور براعظم افریقہ کے درمیان واقع ہے، جبکہ پاناما کینال کے ذریعے یہ سمندر بحر الکاہل کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ انگریزی میں اسے اٹلانٹک اوشن کہتے ہیں اور اس نے زمین کے 1/5 حصے کو گھیر رکھا ہے۔ بحر ہند یا انڈین اوشن یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سمندر ہے، جس کا رقبہ 6,85,66,000 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ بحر ہند کی اوسط گہرائی 12,274 فٹ ہے، جبکہ گہرا ترین مقام جاوا ٹرنچ ہے، جس کی کل گہرائی 24,442 فٹ ہے۔ بحر ہند دنیا کا تقریباً 20% پانی کا ذخیرہ رکھنے والا سمندر ہے۔ بحر ہند میں ایشیا کے بڑے بڑے ممالک واقع ہیں اور اسی سمندر میں دنیا کی بڑی تیل کی سپلائی بھی گزرتی ہے۔ بحر منجمد جنوبی یا ساؤدرن اوشن 2,03,27,000 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا یہ دنیا کا چوتھا بڑا سمندر ہے۔ اسے چاروں طرف سے براعظم انٹارکٹیکا نے گھیرا ہوا ہے۔ بحر منجمد جنوبی کو باقاعدہ طور پر سن 2000 میں بین الاقوامی تنظیم برائے آبی جغرافیہ IHO نے بحر کے طور پر تسلیم کیا۔ اس کی اوسط گہرائی 10,728 فٹ ہے، جبکہ گہرا ترین مقام ساؤتھ سینڈوچ ٹرنچ ہے اور کل گہرائی 27,119 فٹ ہے۔ اس سمندر کے اکثر حصوں پر برف جمی رہتی ہے۔ اس کا قدیم نام انٹارکٹیکا اوشن تھا، تاہم سن 2000 کے بعد اس کا نام بحر منجمد جنوبی رکھ دیا گیا۔
बहरे मुंजमद शुमाली या आर्कटिक ओशन ये दुनिया का 5वां और सबसे छोटा समंदर है, जो 1,40,56,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। इसके सैल की लंबाई 45,389 किलोमीटर पर मुहित है। इसकी औसत गहराई 3,406 मीटर है, जबकि गहरा तरीन मकाम मौलाए होल है, जो तकरीबन 18,210 फुट गहरा है। बहरे मुंजमद शुमाली की खास बात यह है कि यूरोप, एशिया, शुमाली अमेरिका, ग्रीनलैंड और दीगर जज़ायर समेत चारों तरफ से जमीन में घिरा होने के साथ साथ अपनाए बैरिंग के जरिए बहर कायल, जबकि बहिरा ग्रीनलैंड के जरिए बहरे अकयूस से भी मिला हुआ है। इसका भी बेशतर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, जिसके बायस यहाँ आबी हयात इंतहाई कम तादाद में पाई जाती हैं। दुनिया की तिजारत का ज़्यादातर हिस्सा इन ही समुद्रों से होकर गुजरता है। दुनिया के कई बड़े बड़े चौक पॉइंट भी इन ही समुद्रों में वाक़ हैं, जो दुनिया में किसी न किसी वजह से ममालिक में कशीदगी का बायस बने हुए हैं। समंदर के हवाले से माहिरीन का कहना है कि समंदर की दुनिया इस कदर गहरी, पुरस्रार और पोशीदा है कि ज़मीन के तमाम दस्तयाब वसाइल बुरेकार ला कर भी इसकी तह तक मुकम्मल रसाई फिलहाल नामुमकिन नजर आती है। एक आम गोताखोर समंदर की सतह से 40 मीटर की गहराई से ज्यादा गोताखोरी नहीं कर सकता। मशहूर जमाना बहरी जहाज टाइटैनिक का मलबा 3800 मीटर की गहराई में मिला था। इससे भी नीचे जाएं तो 4000 मीटर की गहराई में हम समंदर की उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जिसे अबैसल जोन कहा जाता है, जहां टाइटन अब्दोज अपनी ज्यादा से ज्यादा गहराई तक पहुंची थी और उसके बाद अपने मुसाफिरों समेत तबाह हो गई। यहाँ पानी का दबाव 1100 मुरब्बा फी इंच तक पहुंच जाता है। इससे कहीं ज्यादा नीचे 6000 मीटर की गहराई में एक ऐसा समुद्री इलाका मौजूद है जिसे हडल जोन कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि गालिबन कायनात का तारीख तरीन हिस्सा है और यहाँ पानी का दबाव 11,000 गुना ज्यादा होता है। 6500 मीटर समंदर की गहराई वो हद है जहाँ DSV एलोवीन तहकीकी अब्दोस पहुंची थी और जिसने टाइटैनिक जहाज का खोज लगाने में मावनत की थी। 8,848 मीटर की गहराई का मतलब यह है कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पूरी डूब सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी समंदर की गहराई अभी यहाँ खत्म नहीं होती। साइंसदान और माहिरीन इस बात पर मुतफिक हैं कि आने वाले वक्तों में शायद इंसान समंदर की मजीद गहराई तक रसाई हासिल करके बहुत सी नई समुद्री मखलूक़ात का भी पता चला लेगा। उम्मीद है टाइम्स टीवी की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।